بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دو تین کیوریز جو مجھے امیگریشن پاسپورٹ آفس کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے موصول ہو رہی ہیں۔ لوگ ابھی تک کامنٹس کرتے ہیں، میرٹ کا بھی پوچھتے ہیں، اپنے مارکس سبمٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ نیکسٹ پروسیس کا بھی پوچھ رہے ہیں کب تک شروع ہوگا، اور کچھ اور چیزیں، کچھ لوگ سیلری کا، جاب ڈسکرپشن کا اور پوچھتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی لسٹ جو نیکسٹ فیز کی ہے وہ کہاں پہ آئے گی، ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ آئے گی یا این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ آئے گی۔ تو لسٹ جو ہے نا جی، وہ این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ بھی آ سکتی ہے، این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ تو ضرور آئے گی، لیکن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ لسٹ آف کینڈیڈیٹس کا جو آپشن ہے نا، یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ انٹرویو کی جو لسٹ ہیں، یہ یہاں پہ فی الحال جو ہے وہ نا فیسکو کی جو ریکروٹمنٹ چل رہی ہے 4 اور 5 مئی کو فیسکو کے جو انٹرویوز ہونے چاہ رہے ہیں، اس کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے، اور فیسکو کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے امیگریشن پاسپورٹ آفس کی جو لسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کب تک آئے گی۔ دیکھیے، جو رزلٹ ہے امیگریشن پاسپورٹ آفس کا، وہ آیا عید سے پہلے جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، یعنی جمعرات کا جو دن تھا، اس دن دوپہر کے وقت وہ رزلٹ اپلوڈ ہوا۔ اس کے بعد پھر چھٹیاں ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے این ٹی ایس نے جو رزلٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیج دیا ہوگا۔ ابھی جو عید کے بعد پھر چھٹیاں ہوگی، عید کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے تھا وہ کل تھا، یعنی بدھ کا دن، منگل تک تو چھٹیاں تھیں۔ ڈپارٹمنٹ کے پاس ظاہری بات ہے رزلٹ پہنچ چکا ہوگا، اب ڈپارٹمنٹ اس پہ پروسیسنگ شروع کرے گا، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، دیکھیں سرکاری ادارے ہیں، وہاں پہ مرضی سے کام ہوتا ہے کیونکہ یہ کلیریکل کام ہے۔ نیکسٹ پھر انہوں نے لسٹ بنانی ہے، ظاہری بات ہے کلرکس نے لسٹ بنانی ہے کینڈیڈیٹس کی میرٹ وائز، اور پھر انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ آگے کینڈیڈیٹس کو کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ کام میں ذرا سا ٹائم لگے گا، اور یہ پروسیس جو ہے وہ ہوپ فلی مئی کے مڈ میں جا کے شروع ہوگا، یا مئی کے مڈ میں یا مئی کے لاسٹ میں۔ تو یہ چیز ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، کچھ لوگ ابھی تک جو ہے وہ کمنٹس کرتے ہیں اپنے مارکس اور پوچھتے ہیں کہ جی میرا یعنی کوئی چانس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، یا ٹو بی آن دا ویری سیفر سائڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تو آپ کے 70+ مارکس ہیں نا، تو میرے حساب سے آپ کو یعنی آپ کی جو پوسٹ ہے ایل ڈی سی کی یا اسٹینو ٹائپسٹ کی یا ڈیٹا انٹری آپریٹر کی، اگر اس میں آپ کے اراؤنڈ 70 ابو مارکس ہیں نا، تو آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری ضرور کر لینی چاہیے اور سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ دیکھیں ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے نا وہ پریکٹیکل کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایگزامینیشن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ایم سی کیوز میں تکے بھی لگا کے آ جائیں گے تو شاید آپ کا کوئی نہ کوئی تکا بیٹھ جائے۔ یہ پریکٹیکل کام ہے، پریکٹیکل کام جو ہے وہ پریکٹس سے آئے گا۔ آپ کو ایگزام کا دیکھیں ایک اپنا الگ سے پریشر ہوتا ہے، چاہے آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 40 ورڈز پر منٹ ہو، 50 ورڈز پر منٹ ہو، لیکن ٹیسٹ کے اندر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ ٹیسٹ کا ایک اپنا الگ سے پریشر ہوتا ہے۔ آپ سے جو ہے ٹیسٹ کے دوران غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے پہلے ہی پوری سوری ہو، یعنی اسی رینج کے اندر ہو، اگر 30 ریکوائرڈ ہے آپ کی 35 یا 36 یا 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو، اور ٹیسٹ میں اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے جائیں کہ میری تو ادھر 30 ریکوائرڈ ہے، میری تو 35 ہے یا 40 ہے، میں تو ایزیلی کر جاؤں گا، لیکن ٹیسٹ میں آپ سے مسٹیک ہو اور آپ یعنی ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد آگے ٹائپنگ ٹیسٹ میں رہ جائیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ پریکٹس کرنے سے آپ کو آئے گا، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور اگر 30 ریکوائرڈ ہے ایٹ لیسٹ آپ میکسیمم جتنی کر سکتے ہیں آپ 45 کر سکتے ہیں، 50 کر سکتے ہیں، یہ پریکٹس سے تو اتنی آپ کر کے جائیں۔ لیٹ سپوز آپ سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں یا آپ تھوڑا سا پزل بھی ہوتے ہیں ٹیسٹ کے دوران، تو ایٹ لیسٹ آپ 30 والا کرائٹیریا تو پاس کر جائیں گے۔ تو ٹائپنگ ٹیسٹ کا آپ بجائے آپ کو ٹائم ضائع کرنے کے آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی چاہیے۔ پہلا مشورہ تو یہ ہو گیا۔ پھر جن لوگوں نے ڈائریکٹ انٹرویو دینا ہے، یعنی یو ڈی سی کی پوسٹ کا، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یو ڈی سی کا جو ہے وہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ دیکھیں جس پوسٹ کے اگینسٹ ٹائپنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے اس پوسٹ کے اگینسٹ کلیئرلی مینشن ہوتا ہے، جیسے ایل ڈی سی کا کلیئرلی مینشن ہے کہ 30 ورڈز پر منٹ جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ چاہیے، یو ڈی سی کا نہیں مینشن، اور یو ڈی سی کا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر یہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یو ڈی سی کے لیے ٹائپنگ سپیڈ نہیں مانگتے ڈپارٹمنٹ، ایل ڈی سی کے لیے مانگتے ہیں۔ تو یو ڈی سی کا ٹائپنگ ٹیسٹ نہیں ہونا، اس کا ڈائریکٹ انٹرویو ہونا ہے۔ اور یو ڈی سی پہ اب اگر ہم تھوڑا سا سیف بات کر لیں تو اگر آپ کے 75+ ہیں تو یعنی اراؤنڈ مجھے تو اراؤنڈ 80 لگتا ہے میرٹ کا، لیکن اگر آپ کے 75 بھی ہیں نا تو آپ ایٹ لیسٹ انٹرویو کی پریپریشن ضرور کریں، ایک بڑا دل رکھیں، امید رکھیں اللہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آن دا اسپاٹ جو اچانک سے آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا نام آ گیا لسٹ کے اندر، آپ کو اچانک سے تیاری کرنی پڑ جائے تو وہ ذرا
مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سچویشن کے لیے پریپیئر ضرور رکھے. کچھ نہ کچھ آپ کی انٹرویو کی تیاری ہوگی، کچھ آپ کا لسٹ آنے کے بعد آپ کر لیں گے، تو یعنی نیکسٹ فیز میں کوالیفائی کرنے کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیج تو ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ اس فیز کے اندر اچھا پرفارم تو کر سکتے ہیں. پھر ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہماری کوالیفیکیشن کے مارکس ہیں وہ کہاں پہ کنسیڈر ہوں گے. دیکھیے، آپ ریٹن ٹیسٹ دے کے آئیں، ابھی صرف آپ کے ریٹن ٹیسٹ کی بیس پہ آپ نیکسٹ فیز کے لیے کوالیفائی کریں گے. جب آپ انٹرویو میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کوالیفیکیشن کے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں، یعنی میٹرک کے، انٹر کے، بیچلرز کے، وہ مارکس جو ہیں آپ کے، وہ وہاں پہ پرسنٹیج کنسیڈر ہوتی ہے انٹرویو کے اندر. ابھی صرف آپ کے ریٹن ٹیسٹ کی بیس پہ آپ نیکسٹ فیز کے لیے کوالیفائی کریں گے. پھر کچھ لوگوں نے یعنی یو ڈی سی اسسٹنٹ وغیرہ کی سیلری کا اور اس کا جاب ڈسکرپشنز جو ہیں اس کا بھی پوچھا، تو وہ ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ کا فوکس جو ہے وہ انٹرویو پہ یا ٹائپنگ ٹیسٹ پہ ہونا چاہیے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بجائے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے، آپ کے پاس اگر لیٹ سپوز مائے کہ مڈ میں بھی جا کے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو آپ کے پاس 15-20 دن ہے. 15-20 دن میں یعنی آپ پریکٹیکلی اپنی ٹائپنگ سپیڈ کو اچھا کر سکتے ہیں. آپ انٹرویو کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی سی 2-4 چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.